آپریشن تو تب ہوتا کہ بالکل کوئی چیز جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہوتی, کوئی اور چارہ نہ ہوتا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں تو یہاں تک بھی کہتی ہوں کہ آپریشن بھی اگر ہوتا تو آپریشن کے بھی کئی ضابطے ہوتے ہیں. اور یہ میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ قانون میں لکھا ہوا ہے, بین الاقوامی قانون میں ہے, ہمارے اپنے ملک کے قانون میں ہے. یہ تو نہیں کہ آپریشن جو ہے اس کی کوئی آبجیکٹیو نہ بتائے جائے, آپریشن جو ہے وہ بند کر کے کیا جائے, آپریشن میں یہ نہ دیکھا جائے کہ جو آپ نے تشدد استعمال کیا ہے اس کی واقعتاً اتنی ہی ضرورت تھی یا نہیں. آپریشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے خلاف. یہاں میں آپ سے اعتراض ایک دریافت کرنا چاہتا ہوں. آپ ایچ آر سی بی پر جو بہت ایک شدید جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ ہے کہ جب بھی کچھ لبرل یا ماڈرن لوگ, ماڈریٹ قوتیں ہوتی ہیں, ان کے خلاف حکومت کوئی ایکشن کرتی ہیں یا دینی قوتیں کرتی ہیں, آپ کا رد عمل بہت شدید ہوتا ہے. لیکن دوسری جانب جب مدارس کے بچوں پر, خواتین پر, جو علماء پر جو حکومت کی جانب سے ریاستی بعض اوقات ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, اس پر ایچ آر سی پی خاموش رہتی ہے. دیکھیں بات یوں ہے کہ اگر قانونی کارروائی کرے حکومت, اگر کوئی قانون توڑا ہے تو اس پہ ظاہر ہے ہمارا کوئی رد عمل نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مذہبی جنونیت کے ہم خلاف ہیں, مگر اگر گورنمنٹ جو ہے وہ غیر قانونی کام کرنا شروع کر دے, چاہے کوئی بھی اس کا وکٹم ہو. ایچ آر سی پی نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, اور معاف کیجئے گا بڑے معذرت کے ساتھ, آج آپ نے خود کا خاموشی کا عالم ہے, مگر ایچ آر سی پی پہلی تنظیم تھی جو بولی اس کے اوپر, تو خاموشی کا عالم نہیں تھا. وزیرستان کی آپ نے بات کی, میں خود افراد صاحب خٹک صاحب کے ساتھ ہم بنو تک گئے میں, وہاں لوگوں نے آ کے ہمیں ملا, تب بھی ہم نے آواز اٹھائی. مگر آپ کہیں کہ ایچ آر سی پی بموں میں چلی جائے تو مشکل ہے, ہم انسان ہیں, ہم بیچ میں بموں کے اور گولیوں کے تو نہیں جا سکتے ہیں. چلیں یہی سوال ایک. پھر آنٹی شمیم کے ایشو پر تو آپ سڑکوں پر آئی تھیں, لیکن جو جامعہ حفظہ کی طالبات کو, جو وہاں کی اساتذہ کو گرفتار کیا گیا, میں بھی عرض کروں جہاں گرفتار کیا گیا, کیا ان کی حمایت میں آپ سڑکوں پر آئیں گے؟ آپ پہلے یہ بات سنیں کہ آنٹی شمیم کے ایشو پہ بھی ہم نے صرف ایک بیان دیا تھا, ایچ آر سی پی سڑکوں پہ نہیں آئی تھی. آپ اخبار کھولیے اور ذرا دیکھیے گا, اور باقی تنظیمیں ضرور آئی تھیں مگر ایچ آر سی پی میں عرض کر رہا ہوں جو خواتین جامعہ حفظہ سے گرفتار ہوئی ہیں, جو طالبات گرفتار ہوئی ہیں, جیلوں میں اس وقت, ان کی حمایت میں آپ کو شاید یاد نہیں ہے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کل رات کو بھی جو خاتون ان کے ساتھ گئی تھی سپریم کورٹ, مسرت ہلالی, وہ ایچ آر سی پی کی وجہ سے ہی گئی تھی. ایک اور بات آسما یہ بتائیے کہ آپ کا کہنا ہے کہ جو لال مسجد کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو بے گناہ افراد اس واقعہ میں مارے گئے ہیں, آپ کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ملک میں دہشت گردی کو فروغ ملے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر بے گناہ لوگوں کو آپ ماریں گے واقعتاً لوگوں کو غصہ چڑھے گا, اور لوگ اگر آج سرکار سمجھتی ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا کے لوگوں کو بند کر دے, ان کی زبانیں بند کر دے, تو پھر آپ لوگوں کو بھی اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی ہتھیار اٹھاتے ہیں. کوئی بھی ایک غیر قانونی آپریشن سے لوگوں کو جو کہ بے گناہ لوگ ہوں ان کو مرتے نہیں دیکھ سکتا. کیا ہمارے مدارس, کہا جائے حکومت کہتی ہے کہ کوئی 14,000 مدارس ہیں ملک میں, کوئی امید ہے کہ وہاں سے رد عمل ہوگا ایسا؟ دیکھیں پہلے تو حکومت خود بتائے کہ کون سے مدارس ہیں جہاں پہ اسلحہ ہے. پہلے تو وہ لال مسجد کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ نہیں یہاں ٹھیک ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. آج ان کو چاہیے کہ وہ نشاندہی کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل ہمیں پتہ چلے کہ ایک اور جگہ وہ آپریشن کریں. تو اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں ہیں. لیکن آپ نے بھی مدارس کے بارے میں آسپا ایک رپورٹ تیار کی تھی مدارس کے بارے میں. آپ ہائی پاور اس کے اندر ایک انکوائری کمیٹی بٹھائیں تاکہ آج پتہ چلے کہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے, کل ایک اور زبان سے کچھ کہے گی, آج کچھ اور کہیں گے. لیکن مدارس کے بارے میں آپ مطمئن ہے کہ وہاں کچھ ایسے لاقانونیت نہیں ہو رہی, میں کیسے مطمئن ہو سکتی ہوں؟ آپ کو میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں, آپ سمجھ ہی نہیں رہے. میں کیسے مطمئن ہو سکتی ہوں؟ میں آپ کو انٹیلیجنس ایجنسی لگتی ہوں کہ میں جا کے وہاں پہ. لیکن آپ نے ایک رپورٹ بنائی تھی آسما, میں پوچھ رہا ہوں. کمال ہوگی. ایک آپ نے رپورٹ بنائی تھی. ہم نے جو رپورٹ بنائی تھی وہ صرف 2 مدارس کے اوپر تھی. کون سے تھے وہ؟ ایک حیدرآباد کے قریب تھا مدارس اور ایک پشاور میں تھا. کیا سرگرمیاں؟ اور اس میں وہاں پہ بچوں کو دکھایا تھا کہ ان کے بیڑی بنائی ہوئی ہے, بچوں کو اس طرح رکھا ہوا ہے, اور اس رپورٹ کے باوجود سرکار نے کوئی ان کے اوپر رد عمل نہیں لیا. آپ صاحب یہ فرمائیں کہ کیا امید ہے, کیا امکان ہے کہ لال مسجد آپریشن کے بعد اس کے اثرات دور تک جائیں گے یا یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے؟
جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ بڑی خاموشی ہے. یہ قوم اصل میں ایک صدمے کی کیفیت میں ہے، ایک سوگ کی کیفیت میں ہے. اور لوگ یعنی میں نے پہلے بھی کہا، لوگ بھی یہ کہتے ہیں، عام رائے عامہ ہے، جو بھی سوچ سمجھ رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، آزاد رائے رکھتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو اغوا کر لیں، کوئی دکانوں پہ جا کے سی ڈی جلا دیں، آپ پولیس والوں کو ماریں، تو یہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. لیکن لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا سی ڈیز جلانے کی سزا یہ ہے کہ اس آدمی کو گولی مار دی جائے؟ کوئی قانون، کوئی عدالت کسی نے دی ہے ان کو یہ سزا؟ آپ کیوں نہیں ان کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیا؟ تو اگر اغوا بھی اگر انہوں نے کیا ہے چینی، اس کو تو مقدمہ درج کریں، ان کو گرفتار کریں، عدالتوں میں پیش کر کے سزا دلائیں. کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ اس آپ کے اثرات کہاں تک جائیں گے جی میں لال اس مسجد پہ آتا آپریشن ہوں. کے؟ اثرات تو پہلے ہی آ رہے ہیں. یہ اصل میں دہشت گردی کیا ہے، وائلنس کیا ہے، تشدد کیا ہے. یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دلیل نہ رہے، آپ دلیل کے ساتھ کسی کو قائل نہ کر سکیں، کوئی آپ کی بات سے مطمئن نہ ہو، قائل نہ ہو، آپ کے موقف کے ساتھ چلنے کو اور تیار صحیح نہ طرح ہو. حکومت نہ چلا سکیں. جی، اور اپنے فرائض میں چلیے، جیسے محترمہ کہہ رہی، فرائض میں آپ ناکام ہو جائیں تو پھر آپ ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں. اور اس حوالے سے اگر میں مختصر بات کرتے کہوں، اگر ہم دیکھیں تو جنرل مشرف صاحب محترم جو ہیں، وہ دہشت گردی، تشدد، وائلنس کا سمبل ہیں. سن لیجیے، میری بات مکمل ہو جانے دیجیے. جنرل مشرف صاحب کی صدارت اور اقتدار انلیجیٹمیٹ ہے، اور ان کی لیجیٹمیسی بندوق کی نالی میں ہے. ان کا اقتدار میں رہنا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 7 لاکھ بندوق ہے، اس لیے میں ملک کا صدر بن گیا ہوں. جس کے پاس 8 لاکھ، لوگ 8 لاکھ کٹھی کرو، جس کے پاس 8 لاکھ ہوں گی پھر وہ بن جائے گا. اس سمبل کی وجہ سے ہر جگہ پہ لوگ زور زبردستی کے ساتھ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں. یہ ہے اس ملک کے مسائل، یہ ہے اس ملک کا مسئلہ. آپ سے ہمارے پاس مختصر وقت ہے. آسما، آپ نے ایک بات کہی شروع میں جی کہ گورنمنٹ نے یہ ایکشن کیا کہ ریٹ آف دا لینڈ نہیں ہے. ریٹ آف دا لینڈ بندوقوں سے نہیں چلتی ہے، لوگوں کے خون ریشہ سے نہیں چلتی ہے. ریٹ آف دا لینڈ چلتی ہے جب رول آف لا ہو، آسما ہمارے پاس جب ہر ایک کے لیے ایک جی قانون ہو. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہر ایک کے لیے مختلف قانون ہیں. آپ نے دیکھا کتنے لوگ سرکاری ہیں جن کے خلاف اتنی چیزیں ہیں، اتنے جرائم ہیں. تو جس دن آپ رول آف لا لائیں گے تو آپ کو یہ آپریشنز نہیں کرنے پڑیں گے اور ریٹ آف دا لینڈ چلے آسما، ہمارے پاس مختصر وقت ہے. صرف ان خواتین اور بچوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو اس آپریشن کے بعد زندہ بچ گئے ہیں. حکومت کا اور صدر پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ جو جامعہ حفظہ ہے وہاں پر وہ کہتے تھے کہ 2500 عورتیں ہیں، تقریباً 400 سے زائد بچے ہیں، اور ان میں سے زیادہ عورتیں یا تو بیوہ ہیں اور بچے زیادہ یتیم ہیں. اور یہ بھی ایک موقف سامنے آیا کہ ان میں زیادہ زلزلہ زدگان ہے. تو کیا ہونا چاہیے ان کا مستقبل، کس کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے، اور یہ تاکہ یہ دہشت گردی اثرات ظاہر ہے ذمہ داری تو سرکار کی ہوگی. اور میں ابھی سمجھتی ہوں کہ ابھی تو ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہے اور پتہ کرنا ہے کہ یہ پورے آپریشن میں کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، کتنے لوگ بچے کہاں ہیں، کیا ان کی بیک گراؤنڈز ہیں اور ان کو کہاں رکھا گیا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں باہر نکلیں گی اور گورنمنٹ کو پوری اس کی رسپانسبلٹی اٹھانی پڑے گی. جی بہت شکریہ آسما جہانگیر. ناظرین، ہم لال مسجد کے بعد جو جس طرح آپریشن ہوا، جو اس کی حکمت عملی تھی، اس کے جو آئندہ اثرات ہوں گے، اس موضوع پر ہم نے لاہور اسٹوڈیو میں بات چیت کی. یہاں میں مختصر جو ہمارے مہمانوں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. حافظ سلمان بٹ جو MMA لاہور کے صدر اور قومی اسمبلی کے رکن ہیں. ناظرین، انہوں نے کہا کہ لال مسجد میں جو آپریشن ہوا وہ معصوم انسانوں کے خلاف ایک سازش تھی. اور وہ حافظ سلمان بٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مولانا عبدالرشید غازی اور ان کے بھائی مولانا عبدالعزیز غازی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے مطالبات درست تھے لیکن ان کا طریقہ کار غلط تھا. CD شاپس کو جلانا اور چینی باشندوں کو اغوا کرنا، پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے لال مسجد میں یرغمال بنا لینا، وہ کہتے ہیں یہ تمام اقدامات غلط تھے. اور حافظ سلمان بٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ MMA نے اپنے طور بھرپور کوشش کی تھی کہ یہ مسئلہ پرامن طور پر حل ہو، لیکن دوسری جانب حکومت ایسا نہیں چاہتی تھی اور بالآخر اس کا انجام آپریشن پر ہوا. آسما جہانگیر جو انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن ہے، انہوں نے کہا کہ اس بات کی ضرور انکوائری ہونی چاہیے کہ اس آپریشن میں کتنے افراد مارے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ابھی تک افراد پوشیدہ ہیں، لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں بھی حکومت کو صحیح معلومات دینی چاہیے تاکہ ان کے ورثاء کی، ان کے لواحقین کی پریشانیاں ختم ہوں. آسما جہانگیر یہ بھی کہتی ہیں کہ جو وہ HRCP کا موقف ہے کہ جن افراد نے غیر قانونی کام کیا ان کے خلاف
جو قانونی چارہ جوئی ضرور ہونی چاہیے تھی، لیکن آپریشن غلط تھا۔ یہ آپریشن وہ کہتی ہے کہ ماورائے عدالت قتل کے مترادف ہے۔ میں اسی کے ساتھ اپنے مہمانوں محترمہ آسماں جہانگیر، چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، اور جناب حافظ سلمان بٹ، MMA لاہور کے صدر ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لیں۔